الذکر اما بعد باب غزوۃ ذات الرقاع ہی غزوہ محاربہ خفصہ من بنی سالبہ من غطفان فنزل نفرا وہی بعد خیبر۔ ذات الرقاع یہ بڑا اہم غزوات میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رقاع رقع کی جمع ہے، رقع کہتے ہیں ٹکڑوں کو۔ اصل میں اس میں جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے وجہ بتائی ہے کہ اس کو ذات الرقاع کیوں کہا گیا اس غزوے کو، کہ یہ پیدل سفر ہوا تھا مدینے سے ریاض کی طرف، نجد کی طرف۔ صحابہ اکرام پر جوتے دھوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں تھے، تو ان کے پاؤں جو ہے نا وہ چھل گئے، چھالے پڑ گئے، اور فرماتے میرے تو ناخون بھی گر گئے۔ تو پھر ہم نے اپنے پاؤں کے اوپر کپڑے باندھے ہوئے تھے، ان کپڑوں میں پٹیاں باندھنے کی وجہ سے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ بہت اہم غزوہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں صلاۃ الخوف نازل ہوئی ہے، یہ پہلا غزوہ ہے جس میں صلاۃ الخوف نازل ہوئی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے، یہ راجح ہے کیونکہ خود بخاری میں آ رہا ہے کہ ذات الرقاع کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں جو جھنڈا تھا وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے جو بچے تو اس سے بنایا گیا، رنگ برنگا جھنڈا تھا، تو وہ کپڑے وافر ہوتا نہیں تھا، تو کپڑے جوڑ جوڑ کر تو جھنڈا بھی رنگ برنگا تھا، اس لیے ذات الرقاع کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ جس جگہ پر یہ غزوہ ہوا ہے وہاں پر ایک جگہ کا نام ذات الرقاع ہے پہلے سے ہی، اور چوتھی وجہ یہ لکھی ہے کہ وہاں جو پہاڑ تھے نا جی، وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہ بالکل رنگ برنگے تھے، کوئی کالا، کوئی سرخ، کوئی جو ہے نا وہ نیلا، کوئی پیلا، اور ایسا ہوتا ہے پہاڑوں میں ایسے رنگ ہوتے ہیں۔ قرآن نے خود کہا جدد بیس ہے نا، کالے بھی لکھے ہیں، غرابی و سود، بالکل کالے سیاہ پہاڑ بھی ہیں، اور سرخ رنگ کے بھی ہوتے ہیں، جو پتھر سنگ مرمر کا پتھر جتنے رنگوں کے ہے نا اتنے رنگوں کے پہاڑ ہوتے ہیں، وہ پہاڑ کا رنگ ہی تو ہوتا ہے۔ نیلے رنگ کا پہاڑ تو میں نے آسٹریلیا میں دیکھا ہے، بلو ماؤنٹینس کے نام سے بڑی مشہور جگہ ہے وہاں پر، بلو ماؤنٹین سڈنی کے پاس وہ سیر گاہ ہے۔ لوگ جب ہم وہاں سے ہو کر آئے کسی نے کہا آپ نے بلو ماؤنٹین دیکھے؟ میں کہا ہم نے تو نہیں دیکھے، لیکن دوست پہلی چار بیٹھے تھے دکھانے کے لیے۔ بلو ماؤنٹین وہ نیلے رنگ کے پہاڑ ہیں، ان کی وجہ سے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ وہاں کی زمین بھی اسی طرح کلرفل تھی، کہیں سرخ تھی زمین، کہیں سفید، کہیں مٹی کے رنگ کی، کہیں نیلے رنگ کی، کہیں کالے رنگ کی، اس طرح کی زمینوں پر ٹکڑے بنے ہوئے اس میدان میں، اس کے ارد گرد۔ اور یہ عجیب ہے، ہوتا ہے کہ ہمارے موریشیس ایک جگہ ہے جو افریقہ کا ایک ملک ہے لیکن فرانس کے تابع ہے۔ موریشیس اور ریونین دو ملک ہیں جو فرانس نے جہاں قبضہ کر لیا تھا، ہیں افریقہ کے لیکن فرانس کے قریب ہی لگتے ہیں سمندر میں۔ تو موریشیس کے ساتھی پڑھتے تھے تو وہ انہوں نے ایک دفعہ میرے لیے تحفہ لے کر آئے، ایک شیشی جو ہے نا کانچ کی، اس کے اندر 7 قسم کی کلرفل مٹی تھی، جیسے کلر ڈالا ہوتا ہے، بالکل ایسا نیلا تیز سرخ۔ تو مجھے کہا کہ آپ کے لیے گفٹ میں یہ کیا ہے؟ کہتے ہمارے ہاں زمین اس قسم کی ہے، تو پھر یہ ہمارے ہاں گفٹ یہ ہوتا ہے کہ مٹی ڈال کر کے دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اس حیران ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ واقعی اس میں کلر ڈالا گیا، ہو نہیں سکتا کہ ایسا رنگ ہو، اور ایک ہی جگہ پر پائی جاتی ہے۔ وہاں 3 چیزیں بڑی عجیب ہیں، ایک تو یہ زمین ہے، ایک وہاں کا جو گنا اس کے اوپر چاول لگتے ہیں، گنے پر چاول، عجیب ہے، گنے کے اوپر جو ہے نا باقاعدہ چاول ہوتے ہیں، تو گنا جب پک جاتا ہے تو چاول بھی اترتے ہیں، گنا بھی ہوتا ہے، اس لیے دنیا میں وہ چینی برآمد کرنے کا بہت بڑا ملک ہے، تو جہاں سے چینی جاتی ہے، اور گنے بھی، وہ چاول بھی آتے ہیں۔ پھر میں نے کراچی میں ایک مارکیٹ میں، برمیوں کی مارکیٹ میں دیکھا کہ وہ چاول آئے ہوئے تھے، لیکن اس کا ذائقہ وغیرہ اور ہوتا ہے ہمارے عام چاول سے۔ اور تیسرا وہ ایک پھول پایا جاتا ہے موریشیس میں جو 1 سال تک زندہ رہتا ہے، پورا مرجھاتا ہے 1 سال تک، لیکن وہ پھول صرف بادشاہوں اور بڑے بڑے ان کے یہاں جاتا ہے، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں دور سے، خرید نہیں سکتے۔ اس کی وجہ سے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں، لیکن یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔
کہ وہ پٹیوں کی وجہ سے، جھنڈے کی وجہ سے زمین ایسی تھی، پہاڑ سے وہاں اس جگہ کا نام ہے بہرحال۔ اب دوسرا سب سے اہم مسئلہ یہ کہ ذات الرقاع کا غزوہ ہوا کب ہے؟ امام بخاری نے تو خندق کے بعد ہی نقل کر دیا اس چیز، جبکہ یہ اصل میں خیبر کے بعد ہوا ہے۔ غزوہ خیبر جو 7 ہجری کے شروع میں ہوا ہے، اس کے بعد ذات الرقاع ہوا ہے، لیکن امام بخاری یہاں خندق کے بعد لا رہے ہیں، بنو قریظہ کے بعد لا رہے ہیں۔ اصل میں اس میں اختلاف ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خندق کے بعد ہوا، اس وجہ سے امام بخاری ان کی رعایت کرتے یہاں لائے ہیں، لیکن اصل میں خیبر کے بعد ہوا ہے۔ اور امام بخاری نے اس کے اوپر 3-4 دلیلیں بھی دی، خود ہی دلیلیں دی۔ نمبر پہلی دلیل یہ ہے کہ ابو موسیٰ جو تھے وہ خیبر میں آئے تھے۔ ابو موسیٰ وہ ہیں جو حبشہ سے حضرت جعفر طیار کے ساتھ واپس آئے تھے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، لہذا وہ آئی کب سے؟ خیبر کے بعد۔ تو جب خیبر وہ اس جنگ میں تھے، جب اس جنگ میں تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ خیبر کے بعد ہوا ہے۔ دوسری بات ہے اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں جو ہے نا وہ آپ نے وہ لگایا تھا، گھاس لگائی تھی، اور پھر اس باغ سے نکلے تھے آپ، تو یہ قصہ بھی باغ سے نکلنے کا خیبر کے بعد کا ہے، خیبر کے بعد کا قصہ ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آ رہا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو مسلمان ہوئے تھے وہ بھی خیبر کے بعد مسلمان ہوئے تھے، جنہیں پیغمبر اسلام نے ان کو آگے آ رہا ہے، پیغمبر اسلام نے ان کو جناب مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا، اور اس اصحاب سفینہ کو بھی حصہ دیا تھا، یہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ذات الرقاع جو ہے یہ 7واں غزوہ ہے، فرماتے رسول اللہ کا 7واں غزوہ ذات الرقاع تھا، بڑے جو غزوات میں سے 7واں غزوہ یہ۔ تو بابا اگر آج شروع کریں گے، گنو گے تو آپ پہلا بدر، اور دوسرا احد، اور تیسرا خندق، چوتھا بنو قریظہ، یہ بڑے غزوات جس میں وہ بنو قریظہ، اور اس کے بعد جو نا وہ خیبر، حدیبیہ، صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے بعد خیبر اور حدیبیہ، اس کے بعد خیبر، اس کے بعد 7واں ہو گیا یہ، اس لیے یہ 7واں غزوہ ہے، لہٰذا یہ خیبر کے بعد ہی اگر ہم شمار کریں گے تو 7واں غزوہ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بحث ہے کہ ضبط الرقاع کب ہوا ہے، لیکن امام بخاری اس کو خندق کے بعد لائے ہیں، لیکن یہ خندق سے خود فرما رہے ہیں وہی بعد خیبر، لا یہاں رہے لیکن کہہ رہے ہیں خیبر کے بعد ہے، لینا ابو موسیٰ جا بعد خیبر، پہلی دلیل یہ ہے کہ ابو موسیٰ آئی خیبر کے بعد ہے، اور وہ جنگ میں شریک تھے۔ قال عبد اللہ، اچھا دوسری ایک اور دلیل بھی ہے کہ صلاۃ خوف اگر خندق میں ہوتی تو آپ کی نماز قضا نہ ہوتی، کیونکہ وہ اس میں تھا میں پڑھا دی پھر چلے کے آ گئے، تو صلاۃ خوف معلوم ہوا کہ خندق کے بعد نازل ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ اور خیبر کے بعد نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ صلاۃ خوف کا ہونا بھی دلیل ہے کہ یہ غزوہ جو ہے یہ کب ہوا ہے؟ خیبر کے بعد ہوا ہے۔ عالم رجا اخبرنا عمران القطان سلمان جابر عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی الخوف فی غزوۃ السابعہ، رسول اللہ نے صلاۃ خوف پڑھی 7ویں غزوے میں، غزوہ ذات الرقاع، تو 7واں غزوہ میں آپ نے صلاۃ خوف پڑھی، وہ میں نے شمار کر کے بتا دیا کیسا تھا۔ قال عباس صلی اللہ خوف بھی ذی قرد، سنن ذی قرد میں خوف پڑھی، یاد رکھو یہ سب ایک ہی ہیں، اصل غزوہ ذات الرقاع تھا، پھر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئی، سمجھے؟ یہ دراصل آپ یہ اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سزا دینے گئے تھے، یہ بنو غطفان والوں کو، بنو غطفان، اس لیے نا محارب خصبہ من بنی سالبہ، یہ بنی سالبہ نہیں ہے، وہو سالبہ، وہو سالبہ، کیونکہ من بنی نہیں، کیونکہ محارب اور سالبہ، یہ محارب اور سالبہ، سالبہ جو ہے نا یہ محارب کا جو ہے نا وہ چاچا لگتا ہے، سمجھے نہیں، اور یہ بنو غطفان میں سے، تو لہذا ہوا وہ سالبہ، وہ صالبہ، یہاں وہ صالبہ لفظ ہے، یہ محارب خصفہ، کیونکہ محارب دو ہے تو ان میں سے خصفہ کے لیے کون سا محارب تھا جس سے جنگ محارب خصفہ ہے، تو فرما رہے ہیں
قال ابن سعدان حضرت زید نافع ان جابر صلی اللہ علیہ وسلم بہم یوم محارب و سالبہ، یہ آگے یہاں پر الگ ہے کہ محارب اور سالبہ کی جو جنگ تھی وہاں رسول اللہ نے صلاۃ خوف پڑھی. بات سمجھ تو میں کیسان سمجھ جابر خرجہ زاد من نخل، آپ نکلے من نخل ایک باغ سے. یہ دیکھو تو باغ جو ہے نا، یہ باغ سے نکلنے کا قصہ بھی خیبر کے بعد کا ہے. فلق من غطفان، غطفان کی جماعت سے مڑ بھیڑ ہوئی. فلم کو قتال لیکن لڑائی نہیں ہوئی. اقامنا بعض لوگوں نے ایک دوسرے کو ڈرایا. فصل سلم رکعت الخوف، آپ نے 2 صلاۃ خوف پڑھی. سلمان حضور وسلم یوم القرب، تاکہ یوم القرب والے دن بھی. تو میں نے بتایا یہ یوم قرب ہو گیا، ذات الرقا ہو گیا، سالبہ، یہ سب ایک ہی ہے، ایک ہی اس میں ہوا اور وہیں صلاۃ خوف آئی. تو صلاۃ خوف کا ہمیشہ یاد رکھو، صلاۃ خوف ذات الرقا میں آئی جو 7واں غزوہ ہے. جو زیادہ اور اگر کوئی نام لیا ہے کہ وہاں جگہ پڑی تو پہلے یہاں پڑھی گئی، اس کے بعد پھر جتنی بھی جنگیں ہوئی اس میں صلاۃ خوف پڑھی گئی. لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ صلاۃ، لیکن اس کا نزول کس میں ہوا ہے؟ ذات الرقا میں. اب وہ بتلا رہے ہیں ذات الرقا کی وجہ تسمیہ. ہر وہ علاقہ ابو سمان اسامان برید بن عبداللہ بن بردہ نبی بردہ نے موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرج وسلم فی غزات، ہمیں غزوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 نفر کام 6 آدمی تھے. بینا بعیر، ایک اونٹ تھا، 6 آدمی ایک اونٹ. اونٹ پر کتنے سوار ہوتے ہیں؟ 2، باقی پیدل چل رہا ہے اور دور بہت ہے. وہ یہ ریاض جو ہے 1000 کلومیٹر ہے مدینہ شریف اور پہاڑی علاقہ سارا. فلق بن غطفان، اچھا فرما رہے کہ فنقبت اقدامنا، نقبت ہمارے سوراخوں کے اندر، نقب یعنی سوراخ ہو گئے، یعنی چھالے پڑ پڑ کے زخم ہو گئے. ونقبت قدمایا، کہا کہ میرے قدم سقل سواری، کہا کہ میرے ناخن بھی گر پڑے. کنہ نلف الارجن خرق، ہم اپنے پاؤں کے اوپر پٹیاں باندھتے تھے. فسمیت غزوہ ذات الرقا، اس لیے اس کو ذات الرقا کہا جاتا ہے کیونکہ ہم نے پاؤں پر کیا باندھی تھی؟ پٹیاں. لما کنہ نعصب الخرق علی ارجلنا، کیونکہ ہم اپنے پاؤں کے اوپر پٹیاں باندھتے تھے. رب موسیٰ بہذا، ایک دفعہ بیان کیا موسیٰ کی یہ روایت، ثم کریا ذالک، پھر لوگ پوچھتے تھے بیان نہیں کرتے تھے. کہتا میں صرف بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کتنے مجاہدات رسول اللہ نے صحابہ نے برداشت کیے، لیکن اب میں بار بار بتاؤں گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی اس نیکی کو ضائع نہ کروں. بڑی عجیب بات ہے، صحابہ کا عجیب جواب. خاص بات کو تو سنو بیان نہ کرو، کہ میں اب ذکر نہیں کروں گا. کنو کریں یہ پورے شمن عملی افشا ہو، لوگ اپنے عمل کی افشا نہیں کرنا چاہتے تھے کہ بار بار بیان کر کے بھی ہم نے یہ کیا وہ کیا، بس ایک ہی دفعہ بیان کر دیا تاکہ لوگوں کے سامنے اس وقت کی مجاہدات آ جائیں اور غزوہ ذات الرقا کی حقیقت آ جائے کہ وہ غزوہ کتنی مشکلات کے ساتھ کیا گیا. سبحان اللہ. حدثنا خدای سعید بن مالک بن یزید رومان عن سالم بن خباب امن شہیدہ مارسلم یوم ذات الرقا. سارے خباب جو یہ رسول صلی ذات الرقا میں تھے، صلاۃ الخوف صلاۃ خوف پڑی تھی. اللہ تعالیٰ صفت ماؤ، ایک طائفہ نے آپ کے سب بنائی، بطائف جام رجال وضو، اور ایک دشمن سامنے کھڑا تھا. سلت مارکات نے آپ نے ان کو 1 رکعت پڑھائی. ثم ثبت قائم، پھر رسول اللہ کھڑے رہے. وسیم الانفس، اس 1 رکعت کو ایک ان طائفہ نے نماز مکمل کر لی، یعنی امام سے پہلے فارغ ہو گئے. ثم انصر چلے گئے تو صف اجالت، تو وہاں دشمن خان جا کر کھڑے ہو گئے. وہ جاتا ہے تو دوسری جماعت آئی، فصل اس نے بھی ان کو ایک اور نماز پڑھائی لبم نے جو رہ گئی تھی. ثم سجدہ، پھر آپ بیٹھے رہے. اور انہوں نے 1 رکعت اپنی پڑھی. ثم صلی بہم، پھر آپ نے ان کو سب کو سلام پھر فرما دیا. قال معذنا شام نبی زبان جابر قال قلنا وسلم نعم تصدق قال مالك وذلك حسن ما سمعت في ستاب الليث عن شام زيد بن القاسم بن محمد عبد صلى الله عليه وسلم في غزوه بني انمار. رسول نے بنی انمار میں نماز، بنی انمار بھی اسی کا حصہ ہے. تو ذکرت، بنی انمار، ذات الرقا، نجد، یہ سب ایک ہی طرف ہوئے تھے اور اس میں ذات صلاۃ الخوف پڑھی گئی. تو سب سے پہلے کس میں پڑھی گئی تھی؟ پھر اس کے بعد دوسری جتنے غزوات اس میں پڑھی گئی. اب صلاۃ خوف جو ہے تقریباً 14 طریقے اس کے آتے ہیں، 14 طریقے. سب سے زیادہ ابو داؤد شریف نے جمع کیے. آپ کے تعبیر میں بڑی تفصیلی بحث. امام ابو داؤد نے 14 طریقے ذکر کیے. یاد رکھو سارے جائز ہیں، کوئی بھی پڑھائے امام. جو سوچ ہوتا ہے جب ایک امام ہے اور سب نے اس کے پیچھے پڑھی، وہ رسول امام تھے، آپ کی موجود میں کسی اور نے پڑھا، جس سے سب کو آپ کے پیچھے پڑھے. بہت طریقے اس کے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں
اس طریقے کو ترجیح حاصل ہے جس میں امام مقتدی سے پہلے فارغ ہو. یاد رکھو مقتدی پہلے فارغ نہ ہو، ایک بات. دوسرا کہ امام متنفل نہ ہو، امام نفل پڑھ رہا ہو اور پچھلے والے فرض پڑھ رہے ہو، یہ نہیں. یہ ترجیح کو حاصل نہیں ہوتا ہے، جائز سب ہے، ترجیح کو حاصل ہے، اس کو ترجیح حاصل ہے. اور وہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک جماعت رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، 2 رکعت پڑھائی، اگر مقیم تو 2، اگر مسافر تو 1. تو پھر وہ چلی گئی لڑنے کے لیے. رسول اللہ کی کتنی؟ 1، اور ان کی 1، اور ان کے اوپر کتنی بقایا؟ 1. دوسرا جماعت آ گئی، پیغمبر اسلام نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی ہے، 2 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا. آپ فارغ ہو گئے، اب ان لوگوں نے اپنی نماز مکمل کی، ٹھیک ہے، تو آپ پہلے فارغ ہو گئے، یا آپ انتظار کیا، انہوں نے مکمل کر لیا، آپ نے ان کو سلام پھروا دیا، اور وہ جماعت سے واپس آ کر پھر اپنی 2 رکعتیں یا 1 رکعت پوری کی. اس میں امام پہلے فارغ ہو رہا ہے یا ساتھ فارغ ہو رہا ہے، لیکن مقتدی پہلے فارغ نہیں ہو رہے ہیں. یہاں جو نماز آئی اوپر آپ کے، یہ جس کا ذکر آیا ہے، یہ ان ائمہ کیا ترجیح کو حاصل ہے. وہ اس طرح کے نماز امام 1 رکعت پڑھائے یا 2، اور وہ اپنی دوسری وہی پڑھ لے، پہلے پڑھ کے سلام پھیر کے چلے جائیں. امام کے ذمے ابھی امام نے سلام نہیں پھیرا، وہ پھیر کے چلے جائیں. اس کے بعد دوسری رکعت آپ میں دوسری جماعت آئے، وہ رسول اللہ نے ان کو پھر نماز پڑھائی، 1 پڑھائی یا 2، ٹھیک ہے. اب پھر رسول اللہ بیٹھے رہے، جب انہوں نے اپنی 2 رکعت پوری کر لی تو پھر ان کو سلام پھیرا. تو اس میں پہلے والا جو طائفہ ہے وہ رسول اللہ سے پہلے نماز پوری کر کے چلا گیا. تو یہ اقتداء کے جو نا اس کے خلاف ہے، اقتداء کے اصولوں کے خلاف ہے کہ مقتدی پہلے فارغ ہو جائے، امام ابھی فارغ نہیں ہوا. بات ہے، لیکن حضرات نے ان کو ترجیح دی، اس کو ترجیح دی ہے. بہرحال اس میں یہ لکھا ہے صحیح فیصلہ کہ دشمن کی کیفیت پر ہے. رسول اللہ نے اس کے مطابق کیا، بلکہ یہ بھی ہے کہ بھائی کھڑے کھڑے ہی نماز ہو رہی، اگلے نماز پڑھ رہے ہیں، پچھلے ہتھیار لے کے کھڑے بجائے، اور ہے وہ بھی نماز میں، لیکن ایسے ہاتھ میں تلواریں لی ہوئی ہیں اور اللہ اکبر کر کے کھڑے، اور اگلے والے رسول اللہ ان کو پڑھا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب اگلوں نے نماز جو ہے پوری کر ان کی ہوئی تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے والوں کو پڑھائی، پھر اگلے والے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. یہ ہر ایک کا جو طریقہ کار ہے دشمن کے حساب سے تھا کہ جنگی حالت ہے یا صرف ڈرانا ہے یا قبلہ رخ دشمن ہے یا قبلہ رخ نہیں ہے. یہ بھی ہے، دشمن مشرق کی طرف ہے یعنی دوسری طرف ہے، جیسے قبلہ نہیں ہے تو وہاں پڑھانے کا انداز اور ہے، یا قبلے طرف ادھر اس طرف کھڑے بھی ہیں اور نماز میں ہیں، کھڑے بھی ہیں نماز میں. کیونکہ ان لوگوں نے یہ آتا ہے کہ وہ جو قرآن مجید میں صلاۃ خوف کا ذکر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جب نماز پڑھتے ہیں نا اس وقت ان پر جو چاہے ہم حملہ کر سکتے ہیں. تو جبریل السلام آئے کہ آپ کو یہ نماز دے دے گی، لہٰذا ایک جماعت ہمیشہ مقابلے پر رہتی تھی. یہ صلاۃ خوف ہے. تو یہ صالح ابن خباب بھی کراتے، ابن رمان بھی کراتے، یہ دونوں بڑے مشہور راوی ہیں. ان کے صالح خباب ابن رمان اس کی روایت کے امام مالک اور یہ وغیرہ سب ترجیح دیتے ہیں. حرام مصد قال يحيى القاسم محمد بن صالح بن خباب صالح بن اسماء يقول مستقبل وطائف ما منه ما وطائف من قبل وجوا الى ذو يصلي بالذين ما وركع ثم يقول فيكون ركعه وسجدتين في مكان ثم يذهب حوله الى مقام حوله اولئك فيجوا اولئك فيركعون بركعه فلو سنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين. حدثنا مسدد قال ابن جعفر شعبہ عن عبد الرحمن القاسم نبی انصاری خباب انصاری بحسب النبي صلى الله عليه وسلم انا عبید اللہ قال ابن ابي حازم يجي ان سمع قاسم اخبر انصاری خباب انصاری حدث قاله هل نام ابو اليمان قال اخبرنا شمس الزهري قال اخبرني سالم قال صلى الله عليه وسلم قبل نجد فذهبوا فصففنا لهم نجد کی طرف جنگ کی. تو یہ بھی وہ بھی غزوہ نجد کلائے گا، وہ بھی ایک ہی ہے، غزوہ بنی انمار، غزوہ ذی قرد، ذات رقاع، نجد، یہ ایک کی طرف ہوئے تھے غزوات، اور اسی میں صلاۃ خوف آئی تھی. بات سن.
هذا مسدد قال لي يزيد زريع قال محمد الزهري عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى بيد طائفة طائفة أخرى مواجهة رؤوس ثم فقام في مقام أصحابه أولئك فجاء أولئك فصلى ثم صلى ثم قام هؤلاء فقدروا فقام هؤلاء فقدروا ركعتهم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيخ الزهري قال ابن سلمان ابو سلمان عن نجاب اخبر انه غزا من سلم ابن حاب حدثنا اسماعيل قال ابن اخي عن سلمان بن محمد بن يزيد شباب عن سنان ابن ابي سنان الدولي عن جابر عبد الله اخبر انه غزا من سلم قبل نجد فلما قبل سلم قبل ما فضر. اچھا یہ تو قصہ آ رہا ہے. اچھا آپ ایک بات یاد رکھیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں سارے طریقے جائز ہیں لیکن دو طریقوں میں وہ تعبیر کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں امام پہلے فارغ ہو گیا یا امام بعد میں فارغ ہوا ہے, جیسے یہاں پر امام بعد میں فارغ ہوا ہے اور وہ جو ہے ہاں جی تو یہ امام سے پہلے یہ فراغت اس میں امام کی پہلے تو اس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعویل کرتے ہیں رسول اللہ کی خصوصیت ہے یا جو بھی اس میں. اس طریقے پر نفلی بھی ہے کہ 2 رکعت پڑھنی تھی تو آپ نے ہر ایک کو 2 پڑھا دی, حالانکہ 2 رکعت پڑھائی پھر 2 پڑھائی, حالانکہ مسافر تھے تو کل کتنی پڑھنی تھی اور آپ کی کتنی ہوگی 4 اور ان نے کتنی پڑھنی تھی 2, لیکن 2 کو پڑھا دی 2 کو پڑھا دی. تو آپ متنفل سے پیچھے یہ بھی رسول اللہ کی خصوصیات میں سے یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ نفل نماز امام اگر پیغمبر جو ہے وہ نفل نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے فرض ہو سکتی ہے. اب یہ واقعہ آ رہا ہے جو مشہور ایک واقعہ ہے اس اعرابی کا. فلما قبل ماہو جب آپ نجد سے آئیے ذات الرقاع سے واپس آئے القائل فی وادی کثیر العذاب تو قیلولے کا وقت ہو گیا آپ کو ایک ایسی وادی میں کثیر العذاب جہاں کیکر کے درخت بہت ہے. کیکر یہ کیکر نہیں دیسی تو وہ جو پہاڑی کیکر ہے وہ جو پھیلا ہوتا ہے تو عرب میں بہت پایا جاتا ہے, پلیاں لگتی ہیں جس پر. فنظر وسلم پیغمبر صاحب اترے وتفرق الناس فی العذاب لوگ پھیل گئے ان کیکر کے درختوں میں یتظلون بالشجر سایہ لینے کے لیے. ونظرتا تو سمرا آپ بھی ایک درخت کے نیچے کیکر درخت نیچے اتر گئے. فعلق بها سیفہ آپ نے اپنی تلوار لٹکا دی اس کے ساتھ کیکر کی. قال فنمنا نومتا جابر کہتے ہیں میں بھی تھوڑا سوئے تھے سیدھا وسلم یدعونا رسول پکارا ادھر آؤ ادھر آؤ آؤ زور زور سے آپ نے پکارا. تو جب ہم آپ کے پاس آئے فضا اندو آرابی جا سے دیکھے کہ جاتی بیٹھا ہے فقال سننا حاضا اخترت و سیفی اس نے میری تلوار نیام سے نکال کر مجھ پر سونپ لی اس شخص نے. اور میں سو رہا تھا پستے موٹ گیا وہ فی یدی سلطن تو یہ بھی اس کے ہاتھ میں تنی ہوئی تھی. قال لی من یمنو کو منی کہنے لگا تجھے کون مجھ سے بچائے گا. قلت اللہ میں نے کہا کہ اللہ. ہاں وجہ یہ دیکھو یہ بیٹھا ہے کہتے ہیں جبریل السلام نے مکہ مارا تھا اس کے زور سے تھلے گر گیا ہو جبریل کا مکہ ہو اور پھر کیا حال ہوا وہ بھی ذرا ہلکا ہی مارا ہوگا تو بیٹھا ہوا ہے کافرہ سے. لم یعاق وسلم آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی. کہتے بعد میں یہ مسلمان ہوا اور فقیہ بنا اور اپنے علاقے میں یہ صحابی بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ بنا. لم یعاق کچھ کا چھوڑ دو آپ سے 1 منٹ لگتا کہاں سے کہاں پہنچا دیں میں چھوڑ دو. لم یعاق قال ابان حضرت یا نبی کثیر نبی سلمان جاز قال کنہ وسلم بھی ذات الرقاع. دیکھا ہم ذات الرقاع میں نجد اور ذات الرقاع ایک ہی چیز ہے. فجاتنا شن ذلیلہ ہمیں طرف گئے ذلیلہ جو بہت سایہ دار تھا. ترکنا ہم نے رسول اللہ کے لیے چھوڑ دیا جہاں بہت سایہ تھا اللہ کے نبی آرام کرے. وجار مشرکین مشرک آدمی سیف نے سلمان اپنی شجرا فقط تھا اس نے تلوار لٹکی نکال کر سونت لی. قال صحابہ تم سے ڈرتا ہے. قال لا فرمایا کہ نہیں انی لا یخاف نبی المرسلون قرآن کہتا ہمارے نبی نہیں ڈرا کرتے. لا یخشون ولا یخشون احدا الا اللہ لا یخشون احدا ومن یملک منی کون تجھے بچائے گا. قال اللہ فتحدث سلسل صحابہ کرام نے بھی اس کو ڈرایا. اور نماز کھڑی ہوگی صلی رکعتین ثم تاخروا آپ نے 2 رکعت پڑھائی. ثم تاخروا فصلى بالتابعين رکعتین دوسری کو بھی 2 رکعت پڑھائی. یہ ہے پہلی کی بھی 2 اور دوسری کو بھی. تو کیا ہو گیا یہ آپ تنفل ہے نا مسافر تھے تو آپ نے 4 آپ کی 4 ہو گئی. یہ اقتداء المقتدی خلف المتنفل یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے. ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کی تعبیر کرتے ہیں یہاں آ گیا یہ یہاں پوچھ لیں گے سوال پھر تو ترمذی والے نے تو نہیں پڑھایا بخاری والے تو پڑھایا ہے نا.
مکان سے اربع، پیغمبر السلام کی 4 چیزیں صاف آ رہا ہے، بھائی قوم رکعتین، قوم کی 2 تھی. تو کیا جواب اس کا؟ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کی خصوصیات میں سے چیز ہے کہ آپ نفل بھی پڑھائیں گے تو مقتدی فرض پیچھے پڑھ سکتا ہے. سمجھ آئے بات؟ یہ بہت اہم بات ہے. قال مصدر نبی ابانا نبی بشر اسم الرجل غورث بن حارث، اس کا نام تھا غورث بن حارث عربی کا. قاتل کیا محارب خصفہ، اس میں رسول اللہ نے محارب خصفہ سے قتال کیا تھا. قال ابو الزبیر عن جابر كنا مع سلم بنقل فصل الخوف، قال ابو هريره صليت وسلم غزوۃ الخوف، میں نے صلاۃ خوف نجد میں پڑھی. ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کس کے بعد ہوا ہے؟ خیبر کے بعد. یہ دلیل ہے کس کے بعد ہوا ہے؟ یہ بہت اہم ہے. یہ غزوہ کا امتحان میں آ سکتا ہے، پوچھ سکتے ہیں آپ سے اس میں ساری چیزیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ خیبر کے بعد. ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری کا وہ جو ہونا ہے اور یہ صلاۃ خوف کا آنا اور 7واں غزوہ ہونا اور جناب وہ باغ میں سے آپ کا نکلنا، یہ تقریباً 5-6 دلائل ہیں اس بات کے کہ خیبر کے بعد ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسروں کی رعایت کرتے بعض کی جن کی رائے یہ ہے کہ یہ خندق کے بعد وہ ان کی رعایت کرتے اس مقام پر لائے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور یہ بات میں نے کراچی میں بھی کہی جامعہ مدارس میں طلبہ کو. حضرت بنوری فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں ملے گی. اب ہم اگر ذات الرقاع کو تلاش کریں خیبر کے بعد تو یہاں بخاری میں نہیں ملے گا، اور سیرت کی کتابوں میں آپ کو خیبر کے بعد ملے گا، اور یہاں دیکھو خندق کے بعد آیا ہوا ہے. امام بخاری کا اپنا انداز ہے، کون سی حدیث کہاں لے کر آتے ہیں یہ ان کا اپنا نظام ہے، اپنی سوچ ہے. اس لیے فقہ البخاری کی تراجم انما جاء ابو ہریرہ بعد یام خیبر. خود بخاری کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ آئے ہیں خیبر کے اوقات میں. کب آئے ہیں؟ خیبر کے اوقات میں. غزوہ بنی مستلق من خزاع، یہ غزوہ مریسی، یہ غزوہ بنی مستلق ہے جس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں. مریسی جگہ کا نام ہے پانی کا، اور مستلق ان کا ایک بڑا آدمی تھا. مستلق یہ اصل میں توا نہیں ہے، تا ہے. مستلق لفظ کیا ہے؟ سیلق. تو تا کو خوا سے بدل دیا، تا کو خوا سے. میں بھی قاری ہوں اس بات سے. مستلق تا کو تا، اصل میں سلق کہا جاتا ہے اونچی آواز کو. سلق کسے کہتے ہیں؟ اونچی آواز کو سلق کہتے ہیں. تو یہ پہلا آدمی جس نے عرب میں گانا گایا ہے وہ اس قبیلے کا ہے. تو سلق آواز سے اونچی، اس کی آواز اونچی بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی. اول من غنا من العرب هو من بنی مستلق. اس کے نام سے یہ نام پڑا، ان کا بڑا تھا اس لیے بنی مستلق کہلاتے ہیں، یعنی گانے والی تھی اولاد. تو سمجھ لیں آپ مستلق جو اصل میں مستلق تا تھا قوا کر دیا. تا قوا واری کیلے سے کتا گوٹی دی کی جاؤ. قاری صاحب نے کہا تو مجھے جب بھی تم نے بات کرنی ہے نا تو تم نے قرات میں کرنی ہے. ہاتھ مانا خبر دے رہے ہیں واری جی کیلے سے کتا گوٹی دی کی جاؤ. اور الو کے پٹھے انہیں توئیں کیوں نہیں پکارو. دو روٹی لے کے گیا جی. خیر فرماتے ہیں کہ ذالک سنہ 6 کا یہ 6 ہجری میں ہوا ہے. 6 ہجری میں، یہ بھی 6 ہجری میں. قال مسلم کو سنہ 4، مسلم کا 4 میں ہوا ہے. اور قال حدیث کی فضل مرسی حدیث افک میں حدیث اس بھی آگے آ رہی ہے. اما عائشہ صدیقہ پر جو الزام لگا وہ بھی آگے آ رہا ہے. اب یہ وہ واقعہ دوبارہ اس میں آ رہا ہے. ایک وہ قصہ وہ آ رہا ہے، پھر وہی عربی کا قصہ بھی آ رہا ہے. حضرت ختم سید قال خبرنا اسماعیل جعفر نبیت نبی عبد الله محمد یحیی ابان ابن محیریز نے قال دخل مفرید مسجد خدری. کہتے ہیں وہ ابن محیر کہتے ہیں مسجد داخل تھا، مسجد خدری بیٹھے تھے. جلس تو میں بیٹھ گیا. افضل تو افضل کے بارے میں افضل کہتے ہیں بیوی سے بچہ پیدا نہ کروانا، ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ بیوی سے بچہ پیدا نہ ہو، منصوبہ بندی جسے کہے. اور اسے خرجہ وسلم فی غزوہ بنی مستلق. ہم بنی مستلق نکلے. فصلنا سبی العرب، تو ہمیں عرب کے قیدی آتا ہے اور عورتیں بھی تھیں تو لونڈیاں تقسیم کر دی آپ نے. فجر ساتھ تو ہمیں عورتوں کی طرف شہوت ہوئی. فجر علی الحسبہ، کیونکہ بہت دنوں سے ہم سفر میں تھے تو ہم پر حسبہ اکیلا رہنا مشکل ہو گیا.
آپ اپنا عزل، لیکن ہم نے عزل پسند کیا اس لیے کہ بچہ پیدا ہو تو ام الولد بن جائے گی تو پھر بیچ نہیں سکتے، اور وہ چاہتے تھے کہ فروخت کر دیں گے اس کو پھر، تو اہل عزل، تو ہم نے عزل جو ہے تو رسول اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا، فرضنا النازل، ہم عزل کرنے لگے تھے، قلنا نازل رسول اللہ من نزلنا، ہم عزل کریں جب رسول اللہ موجود ہے قبل یسر نسل آپ سے پہلے فصل، تو ہم نے پوچھا، قال مالک اللہ تقولوا، کہا تم پر نہیں ہے کہ تم نہ کرو، یعنی تم پر یعنی کرو نہ کرو برابر ہے، مراد اس کا ہے کیا کرو یا یعنی منصوبہ بندی تم کرو یا نہ کرو، ما من نسبت، کوئی جان نہیں ہے کان یوم القیامت، قیامت تک پیدا ہونے والی، الا وہی کائنہ، مگر وہ پیدا ہو کر رہے گی، تم عزل کر لو کچھ کر لو، اگر بچہ پیدا ہونا ہے تو اس کو وہ کر رہے گا، اتنا آج کتنے لوگوں نے منصوبے بندہ کیے، وہ کیا اچھے طریقے اختیار کیے، بچے ہو گئے، کیا بچے نہ لگے پھر بچہ ہو گیا، یہ ما من نسبت، کوئی بھی جان، نسمہ کہتے جان، قیامت تک آنے والی مگر وہ آئے گی، یہ تو عزل کے بہت سے طریقے بہرحال ہے ہوتے ہیں کہ وہ منصوبہ بندی، گولی کھاتے ہیں اور چیز استعمال کرتے ہیں کہ بچے نہ ہو، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، امام شافعی کے ہاں تو اجازت ضروری، اسی پر ہی ہوا ہے کہ آزاد عورت ہے تو اس سے اجازت لے عزل کی، لونڈی سے ضرورت نہیں، کیونکہ لونڈی بیچنے کے لیے ہوتی ہے وہ چاہتا ہے، لیکن آزاد عورت چاہتی بچے اور وہ کہتے بچے نہ ہو، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، تو ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا یاد رکھنا۔ اب یہ وہ والا قصہ یہاں پر دوبارہ سے اعرابی کا آ رہا ہے، لیکن یہ یا تو ویسے لے آئے یا یہ الگ قصہ ہے، لیکن حقیقت یہ کہ ایک ہی قصہ ہے، لیکن یہاں دوبارہ امام بخاری لے آئے۔ حضرت محمود قال عبد الرزاق بن امام الزهري عن ابي سلمى جابر بن عبد الله قال غزونا وسلم في غزوه النجد فلما ادركوا قال في بعض الكثير غزا فنزل تحت الشجر واستظل به وعلق سيفه فتفر الناس في سيفه يستظلون بين نحن كذلك دعانا وسلم فجينا باعراب قائد بين يدي قال ان هذا اتاني وان فقط سيف وقت وهو قائم على راس مقتد سلطان قال من قلت الله وشامه كتفير نے تلوار رکھ دی جب اللہ کا نام ثم قال وهذا لم يعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بابو غاوی غزوۃ عمار بن آدم قال ابن ابن ابي جا قال ابن عثمان عبد الله بن سلاق بن عبد الله عن طارق علیہ السلام کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم رقیب المشرق متطبعا، میں نے غزوہ عمار میں دیکھا کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر کے نفل نماز پڑھ رہے ہیں، مشرق کی طرف، حالانکہ قبلہ ان کا جنوب میں، لیکن مشرق کی طرف اس طرف تھا، قبلہ ادھر ہے، اور ادھر منہ کر کے سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ یاد کر لو، ایک سواری ہوتی ہے متحرک بھی ارادتی کا، جو آپ کے ارادے سے حرکت کرے، جیسے موٹر سائیکل گاڑی، یہ ساری، اس میں قبلہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دوسرے میں جا سکتے۔ ایک ہوتا ہے متحرک بالارادہ، اپنے ارادے سے چلتی ہے، چاہے آپ اس کو لگام دے جاتے ہیں لیکن ذرا غفلت ہوتی ہے، بچ گئی ادھر بھاگ گئی، اس سواری میں ابتدان نفلی نماز میں قبلہ ہونا چاہیے، بعد میں وہ جدھر بھی جائے، آپ نے شروع کر دیا وہ ادھر چلے گی ادھر چلے گی، لیکن ابتدان اس کا رخ ادھر کرے قبلہ کی طرف۔ یہ مسئلہ ہم نے مشکات شریف میں پڑھا تھا، اور کلفٹن میں جا کر اس پر ہم نے عمل کیا تھا، اونٹ پر بیٹھ کر، ہمیں بہت شوق ہوتا تھا اس پر عمل کرنے کا، وہاں فوراً گئے قریب 2 دن، تو ہم وہاں جا کر اثر سے پہلے بیٹھ گئے، اس کو کہا قبلہ رخ کر دے، اور اس کے بعد پھر کہا اب جہاں بھی تو نے پھر وہ چھوڑ دیا، اونٹ ادھر پھرتا رہا ادھر پھرتا رہا، ہم نے 2 رکعت اس کے اوپر پوری کی نفل نماز، پھر بعد میں اتر کر، لیکن نفلی کے بارے میں، فرض میں تو اتر کر پڑھنے کا حکم ہے، اللہ ہے کہ بہت زیادہ کوئی مشکلات ہوں وہ الگ بات ہے، ورنہ سواری سے اتر کر پڑھے۔ لیکن یہ جو سواریاں ہیں جو متحرک بھی ارادتی کا، جو تیرے ارادے سے حرکت کرتی ہے، اس کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، نہ نفل کی اجازت ہے نہ فرض کی اجازت ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ لہٰذا یہ متوجہن قبل المشرق متطبعا آ گیا کہ نفل پڑھ رہے ہیں، کیونکہ فرض تو آپ ادھر بھی اتر کر پڑھا کرتے تھے وسلم، وہ بہت خاص ہے، وہ ترمذی شریف میں بحث ہے، بہت خاص معاملات ہوتے ہیں جس میں فرض نماز کی جاتی ہے، جس دشمن ہے یا جانور ہے یا نیچے کی طرف وغیرہ وغیرہ، وہ بہت خاص معاملات ہیں، اضطراری حالت ہے۔ آگے حدیث قاری ام عائشہ پر جو الزام لگا تھا، جو کسی غزوے میں لگا تھا، تو اس میں بڑی یہ تفصیل آ رہی ہے، بڑی عجیب و غریب، دل چیر دیتی ہے یہ۔ اللہ اللہ، کیسے کیسے بڑوں نے ہمارے کیسے کیسے تکالیف برداشت کی ہیں، سبحان اللہ، آج دین ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ چلو